العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ درس میں ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے سنا. سورہ مریم کے ایک رکوع کی تفسیر سنانے کی سعادت حاصل کی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کس انداز میں دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا اور قبولیت سے نوازتا ہے. تو آج انشاءاللہ جو ذکر ہے وہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. قرآن، اسلام اور احادیث کریمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتی ہے تاکہ ہم جانیں. تو جو آج ان کے حوالے سے مسکنسیپٹ ہے کہ جو لوگ غلط تصورات رکھتے ہیں عیسائی تقریباً، تو ان کا بھی رد ہو جائے اور ہمارے علم میں یہ بات آ جائے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اسلام اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو. کیا؟ کتاب میں مریم کو یاد کرو. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرماتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نبی نہیں. کیا؟ کوئی نبی نہیں. وہ کیا ایک اللہ کی نیک بندی تھی، وہ ولیہ تھی. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دوست کا ذکر اس میں فرما رہا ہے. کیا؟ اپنے محبوب بندی کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو ہم اولیاء کرام کی عزت کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ کیا گناہ نہیں، وہ بدعت نہیں، بلکہ یہ خود اللہ کی سنت ہے کہ وہ بھی اپنے نیک بندوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا کرتا ہے. جیسے آپ نے پیچھے سنا صحابہ کہف، اس وقت بھی میں نے ثابت کیا تھا کہ صحابہ کہف کوئی انبیاء میں سے تو نہیں تھے، مگر وہ کیا اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، اولیاء تھے. تو اللہ نے ان کا ذکر اپنے کلام میں فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا اور ہمیں بتایا کہ ان کا حال کیا تھا اور وہ کیسے نیک تھے اور مجھ پر وہ کس طرح ایمان لائے. تو ابھی سے ایک بات یہ پتا چلی کہ اللہ ہمیں ان کے واقعات کیوں بیان کرتا ہے. تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہم ایسے اولیاء کرام کے واقعات سنیں، ہم ایسے نیک بندیوں کے واقعات سنیں تو ہمارے دلوں میں اور یقین پیدا ہو اور ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے زندگی کو پا کر خدا کو پا لیا، زندگی کا مقصد سمجھ لیا اور اس مقصد کو سمجھ کر انہوں نے رب ذوالجلال کو پا لیا، رب کی رضا حاصل کر لی. تو اللہ ہمیں ان لوگوں کو کی یاد دلا رہا ہے، ان کا ذکر سنا رہا ہے. اے ایمان والو، تو تم بھی ان کا ذکر کرو، سنو، تاکہ تمہیں کوئی نصیحت ملے، عبرت ملے. اب یہاں پر ہے اور کتاب میں مریم کو یاد کرو. اب یہاں پر حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر تفسیر کے ساتھ نہیں آیا. اس کے لیے انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ جو ہے سورہ آل عمران
اس کی کچھ آیتوں سے ہم سنیں گے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، کیا ریزن تھا کہ آپ کو بیت المقدس میں رکھا گیا اور آپ بیت المقدس میں اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، کیا میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، سبحان اللہ، کیا تیری ہی خدمت میں رہے۔ اب اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جن کا نام تھا حنا، کیا جن کا نام تھا حنا، اب یہ حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ عمران دو لوگوں کے نام مشہور ہے، عمران دو، ایک عمران بن یسخر بن فاہد بن لاوا بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران ہے عمران بن ماسان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد ہیں، کیا تو ایک طرف سے کیا ہوئے یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوئے، کیا نام؟ عمران بن ماسان، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو یہ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہے۔ عمران بن ماسان یہ حضرت حنا کے شوہر ہے، حضرت عمران بن ماسان یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد ہیں۔ دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے، 18 سینچری کا کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران ہیں، اور ان کے درمیان کتنے 1800 سال کا ڈیفرنس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران ہے وہ نبی نہیں ہے، کیا ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے اور ان کا گھرانہ جو تھا ان نیک لوگوں کا تھا، تو یہ حضرت عمران وہ مراد ہے۔ اب ان کی اہلیہ کس نے؟ حنا نے، کیا حنا نے منت مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ کیا اس کو میں تیرے دربار میں تیرے دیار میں دے دوں گی تاکہ وہ اسی کی خدمت کرے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دنیا میں کام نہ ہو۔ اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو برسوں تک اولاد نہ تھی، ان کی بھی کافی عمر ہو گئی تھی حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو بڑی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے، تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ کاش میرے پاس بھی اولاد ہوتی تو میں اسے اس طرح کھلاتی۔ تو آپ نے اس طرح آرزو کی اور اللہ کی بارگاہ میں منت مانی کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے خالص تیری ہی خدمت میں رہے اور تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، کیا اس کا کوئی کام دوسرا کوئی نہ ہو اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہو۔ علماء کرام نے اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا کہ حضرت زکریا و عمران دونوں ہم زلف تھے، کیا دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیسیٰ جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں اور ان کی بہن حنا جو فاقوزہ کی دوسری دختر اور حضرت مریم کی والدہ ہیں وہ عمران کی بیوی تھی۔ ایک زمانہ تک حنا کی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حنا نے ایک درخت کے سایہ میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بھرا یعنی کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں۔ جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہو گئی
تو وہ اس قابل کہاں ہے؟ اس زمانے میں لڑکوں کو خدمت بیت المقدس کے لیے دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں عوارض نسائی اور زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی، اس لیے ان صاحبوں کو شدید فکر ہو گئی۔ اب منت تو مان لی عورت نے، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ نے منت تو مان لی کہ اگر جو بچہ پیدا ہوگا اسے کیا میں تیری نظر کر دوں۔ اب اس میں یہ بھی شبہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو چلو بیٹا ہے تو یہ نظر ماننا صحیح تھا کہ اسے مسجد میں دے دے، بیت المقدس میں دے دے، مگر بیٹی ہو تو کیا ہوگا؟ اب اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ بیٹی ہوئی، اور وہ بیٹی کوئی اور نہیں تھی، وہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اب منت مانی تھی، اب انکار تو کر نہیں سکتے تھے۔ اب اسے ایک درس یہ بھی ملا اس آیت کریمہ سے کہ منت ماننے کا ثبوت قرآن پاک سے، سبحان اللہ، منت مانگنے کا ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ اچھی منت مانگنا، نیک ارادے کے ساتھ مانگنا، یہ کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو عورتیں منت مانا کرتی ہے کہ اگر میرے یہاں بیٹا ہوا تو میں یہ کھلاؤں گی، میں نیاز کروں گی، یا میں روزہ رکھوں گی، یا میں نوافل ادا کروں گی، تو یہ کیا ہے؟ گناہ نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے اور حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کریمہ۔ اور اللہ کو یہ منت کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنی نیک بندی کی منت کو اپنے کلام میں ذکر فرما دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اس طرح منت کیا کرتے ہیں، اس طرح منت مانگا کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ منت کے حوالے سے آپ سن لیں، جب بات آ گئی ہے کہ اگر کسی نے منت مانی اور وہ شریعت کے خلاف ہو، کیا وہ شریعت کے خلاف ہو، تو اس کا کرنا، اس کا ادا کرنا یہ واجب نہیں۔ کیا اگر کوئی کام اس نے کر دیا کہ جو شریعت کے خلاف ہو، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کام ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اگر اس نے ایسی منت مان لی جو شریعت کے خلاف ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، اور اگر اس کو اگر وہ پورا کرے گی یا پورا کرے گا تو اس میں اسے گناہ ہوگا۔ اور اگر منت جائز ہے، جیسے کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میرے یہاں کوئی خوشخبری آئی تو میں کیا ایک دن کا روزہ رکھوں گی، یا میں 2 رکعت نوافل ادا کروں گی، یا میں ایک دن سفر کروں گا، یا میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا، ایسی منت مانی اور اسے خوشخبری مل گئی، تو اس وقت اسے اس منت کا ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر آپ نے منت مان لی، کیا ہے؟ نفل نماز پڑھنا کیا ہے؟ نفل ہے، کیا ہے؟ یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے منت مان لی کہ فلاں دن میں یہ نماز پڑھوں گا، اتنی رکعت پڑھوں گا، تو یہ آپ نے واجب کر لیا، اب اس کا پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ پہلے یہ کیا آپ پر نفل تھا، اگر چاہتے آپ ادا کرتے کوئی گناہ نہیں تھا، مگر آپ نے منت مان کر اسے اپنے اوپر واجب کر دیا، تو اس کا ادا کرنا کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، فتقبل منی، تو تم اسے قبول کر لے۔ کیا؟ فتقبل منی، تو تم اسے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا، تیری ہی ذات ہے جو سنتی ہے جانتی ہر ایک چیز۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پھر جب اسے جنا بولی، اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی، کیا یہ تو میرے یہاں لڑکی ہو گئی۔ اب بات یہ تھی، ان کو یہ امید تھی کہ لڑکا ہوگا تو مسجد اقصی میں دے دیں گے، بیت المقدس میں دے دیں گے، تاکہ وہ وہاں کی خدمت کرے اور وہاں پر عبادت میں اپنی زندگی کو گزار دیا کرے، مگر یہ تو لڑکی آ گیا، وہ ڈر گئی کہ مسجد میں ہم کیسے بھیجیں۔ واللہ اعلم بما وضعت، اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی۔ ولیس الذکر کالانثی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، جو لڑکا نے مانگا کہ یعنی وہ اس لڑکی سا نہیں، یعنی لڑکا جو ہوتا ہے وہ مسجد میں رہ سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کمزوری بھی نہیں کوئی، وہ طاقتور بھی ہوتا ہے، تو مسجد کے کام کے لیے وہ صحیح ہے، مگر جو لڑکی ہے وہ لڑکا سا تو نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح ذکر کری، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔
اب مریم کا معنی بھی آپ کو بتا دوں، مریم کا معنی ہوتا ہے عابدہ. کیا مریم کا معنی عابدہ. اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کی بھی مریم تھی اور کام کی بھی مریم تھی. کیا تو اللہ سے دعا کیا کرو اور کہ اللہ ہمارے عورتوں کو بھی ان کے نام کے مطابق انہیں بھی بنا دے. اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ نام اچھے رکھا کرو. کیا نام اچھے رکھنا یہ اچھی بات ہے. کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے مریم نام رکھا عابدہ. حالانکہ انہوں نے پہلے کوئی عبادت تو نہیں کی، بس جیسے ہی پیدا ہوئی انہوں نے نام رکھ لیا، تو نام کا اثر ہوا کہ وہ واقعی میں عابدہ ہو گئی. تو ہم بھی اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کریں. کیا اچھے نام رکھیں گے تو اچھے ہوں گے اور اس کی برکتوں سے وہ بھی مالا مال ہوں گے. تو جب بھی نام رکھے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھا کرے تاکہ ہمیں اس ناموں کی برکتیں ملے. آج تو تقریباً یہ ہوتا ہے کہ مولانا ایسے نام دو کسی کا نہ ہو. کیا ایسا نام دو جو کسی کا نہ ہو. تو میں نے کہا یا اللہ اس کا کیا کیا جائے. یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نام دو جو کسی کا نہ ہو، تو اس کو کس کا نام دو. ہمارے پاس تو اللہ اور رسول کے نام ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے نیک بندوں کے نیک بندیوں کے نام ہوتے ہیں، اور وہ تو عام تو ہوتے نہیں. ہم تو اچھے لوگوں کے نام، تو ہم ایسے نام کہاں سے لائیں آپ کے لیے کہ جو کسی کا نہ ہو. اور ہم ایسے نام کیوں رکھے جو اللہ اور رسول نے کسی کے لیے نہیں رکھے، نہ ان کا بیان ہو. ہم ایسے نام رکھے، صحابہ کرام کے نام سے نام رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے نام رکھے، حضور کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے. تو ایسے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملے گی. تو جیسے یہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی برکتیں ملی، اور آپ نے دعا کیا کی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے. یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ تو اسے شیطان مردوں سے بچا، کہ اس پر شیطان کا کوئی وار نہ ہو. اور اللہ کے کرم سے دعا بھی قبول ہوئی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی پاکیزہ رہی، نیک خاتون رہی. اور اس زمانے میں جتنی عورتیں تھے تمام عورتوں میں نیک حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. کیسے دعا قبول ہوئی. تو دعا مانگا کرو، ایسے نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ قبول فرماتا ہے. یقین ہونا چاہیے، یقین ہو. ایسا نہ ہو کہ دعا کرے قبول ہوگی یا نہیں، 10 مانگ لو ایک تو قبول ہو جائے. ایسا نہ رکھے. رب سے دعا کرے کہ مولا 10 مانگ رہا ہوں تو اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے. یہ تو 10 دعائیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مانگا کرو، اچھی دعائیں مانگا کرو، جائز مقاصد کے لیے مانگا کرو، رب کی رحمت کو دیکھ کر مانگا کرو. کیا مانگو تو اپنے دامن کے اعتبار سے مت مانگا کرو. تمہارا دامن تو چھوٹا ہے. ارے رب سے مانگو تو اس کے اعتبار سے مانگو، رب کی شان کے اعتبار سے مانگو. ارے اللہ کے خزانے کے اعتبار سے مانگو، اللہ کی رحمت کے اعتبار سے مانگو. اللہ تو ضرور نوازتا ہے. وہ اتنا نوازتا ہے کہ ہمارے دامن تنگ ہو جاتے ہیں. کیا ارے یہ اس کی کم رحمت ہے کہ ہم نے بغیر مانگے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس اس نے ہمیں مسلمان بنا دی. کیا ہمارا عقیدہ سلامت ہے، ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں اپنے پیارے حبیب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کا مرتبہ دیکھا اور حضور کی امت کا مرتبہ دیکھا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے مولا مجھے امت محمدیہ میں سے بنا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جس امت میں رہنے کے لیے دعا کرے، ارے اس میں تو ہم کو بغیر مانگے یہ شرف عطا فرما دیا، تو کیا وہ رب ہم مانگیں گے تو ہمیں محروم کرے گا؟ ارے حضور کی ذات گرامی کا وسیلہ ہمیں دے دیا کہ ہم حضور کے نام کا وسیلہ دے کر جو بھی دعائیں کریں بے شک اللہ قبول فرماتا ہے. اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں رادے ہوئے شیطان سے، شیطان مردود سے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کر لیا. کیا انہوں نے دعا مانگی اور رب فرماتا ہے کہ میں نے اسے قبول بھی کر لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اچھا پروان چڑھایا.
اسے اچھا پروان چڑھایا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا. کیا انہیں حضرت زکریا اب ایک طرف سے دیکھیں تو ان کے رشتہ دار لگتے ہیں کیا؟ تو حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کفالت کی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے محراب میں جاتے وجد عندها رزقا کل میں نے بیان کیا تھا اس کو قرآن کیا کہہ رہا دیکھو اس کے پاس نیا رزق پاتے. قال یا مریم انا لکی ھذا کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ نیا رزق پاتے یعنی وہ ایسا رزق ہوتا کہ جو اس وقت روئے زمین پر کسی کے پاس نہ ہوتا اور بغیر موسم کا پھل ہوتا. تو اس کو دیکھ کر وہ حیرت میں ہو گئے کہ میں اس کی کفالت کرتا ہوں, میرے علاوہ کوئی محراب میں نہیں آتا, اس حجرے میں کوئی نہیں آتا, یہ مریم کے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ اور ایسا بھی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چپکے سے آ کے دے جاتا ہے. یہ تو ایسے پھل ہیں کہ ابھی بیت المقدس کی روئے زمین میں اس طرح اس وقت کہیں بھی نہیں پائے جاتے. تو حضرت مریم کے پاس آئے کہاں سے؟ اس کی وجہ سے انہیں کیا ہوا؟ تعجب ہوا. قال یا مریم انا لکی ھذا کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ بولی وہ اللہ کے پاس سے وہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے. اللہ جسے چاہے بے گنتی دے. ہنالک دعا زکریا ربا یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو. کیوں پکارا؟ واقعہ دیکھا نا کہ جو رب بغیر موسم کے پھل اس وقت دے سکتا ہے تو انہوں نے بھی موقع غنیمت سمجھا کہ مولا کہ میں بھی بڑا ہو چکا ہوں, ظاہر تو بات یہ ہے کہ اولاد کا کوئی امکان نہیں ہے, مگر رب کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگی. کہا یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد بے شک تو ہی دعا سننے والا. یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے, بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا, جو اللہ کی طرف کہ ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا. وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں. یعنی اللہ نے انہیں سردار بھی بنایا, اپنے مقبول بندوں میں بھی کر دیا اور انہیں نبوت سے بھی نواز دیا. سبحان اللہ. تو قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء بولا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا, مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا. کل ان کا ذکر ہو چکا کہ سورہ مریم میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. اور میری عورت بانجھ. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے, اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے. قال رب اجعل لی آیا عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشان ہی کر دے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے الا رمزا مگر اشارے سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اور اپنے رب کی بہت یاد کر اور کچھ دن رہے شام اور تڑکے صبح اس کی پاکی بول. یعنی ان عالم میں کیا کریں گے؟ صرف تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتے رہو اور آپ کی زبان سے کوئی اور کلمہ نہ نکلے گا. تو یہاں پر آپ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی بیٹی ہے اور اللہ نے انہیں کس طرح نوازا اور کس طرح وہ بیت المقدس میں پہنچی. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اور کتاب میں مریم کو یاد کرو.
یہاں ایک بات بتا دوں کہ ایک شخص تھا، تو اس نے ایک عالم صاحب سے کہا کہ میں اپنی والدہ کو لے کر کہاں گیا، ہاسپٹل گیا، وہ بیمار تھی. جو نرس تھی وہ کیا تھی، وہ عیسائی تھی. تو اس نے میری والدہ کو دیکھا، نیک یعنی وہ پرہیزگار تھی. تو اس نے میری والدہ کو دیکھ کر کہا کہ آپ کی والدہ ڈائنا کی طرح ہے. کیا؟ جو ڈائنا بہت مشہور ہے عیسائیوں کی، کہ اس کی طرح ہے. تو مسلمان تھا، فوراً کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہ تم میری والدہ کو ڈائنا سے تشبیہ دے رہی ہے؟ اگر آج کل ہماری عورتوں کو دیا تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، مگر اس کا ایمانی جواب دیکھو کہ تم میری والدہ کو ڈائنا سے تشبیہ دے رہی. ڈائنا ہے کیا؟ کیا ایک ایمان والی عورت کے آگے تیری ڈائنا ہے کیا؟ ارے ہزاروں ڈائنا ایک مسلمان عورت کی طرح کبھی نہیں ہو سکتی. اگر تم میری ماں کو تشبیہ دینا چاہتی ہے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دے کہ مریم کا جلوہ اس تیری ماں کے اندر ہے. تو ابھی ایمانی جذبہ ہونا چاہیے. اگر ایسا ہو تو کیا اگر کوئی کہے ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو تشبیہ دے دے، تو انہیں کہنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کو ان سے تشبیہ نہ دیا کرو، وہ تو ناپاک ہے، اور ہماری مسلمان عورتیں، ہماری مائیں تو پاک ہوا کرتی ہیں. اب دوسری بات یہ کہ ہماری عورتوں کو بھی چاہیے کہ انہیں چاہیے کہ اپنا آئیڈل جو بنائے وہ دنیاوی ایکٹروں کو، دنیاوی ہیروئن کو نہ بنائے، بلکہ اگر آئیڈل بنانا ہے تو صحابیات کو بنائے، ازواج مطہرات کو بنائے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے، حضرت فاطمہ زہرا کو بنائے، تاکہ ان کا کردار جب اپنائے گی تو دنیا میں بھی سکون سے رہے گی، اور جب آخرت میں اٹھائی جائے گی تو بھی ان کے ساتھ ہوگی. اور کتاب مریم کو یاد کرو، اذن تبذت من اہلیہ مکان شرقیہ، جب اپنے گھر والوں سے پورب یعنی مشرق کی طرف ایک جگہ الگ گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا. کیا وہاں پر پردہ کر لیا. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، روح الامین کو بھیجا. وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا. کیا؟ حضرت روح الامین کو بھیجا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر لفظ بشر آیا ہے. کیا؟ تندرست آدمی، بشرن سویہ. اور یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان کو بھی بشر. کیا؟ اگر دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ فرشتہ ہے، وہ نوری مخلوق ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جین اور بشر نہیں ہوا کرتے، وہ نوری مخلوق ہوا کرتے ہیں، اور وہ جب چاہیں تو انسانی روپ اختیار کر سکتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو کس روپ میں ہوتے ہیں؟ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، بشر کی حالت میں ہوتے ہیں. اور جب چاہیں تو اپنی نورانی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، قرآن اسے تندرست آدمی کہہ رہا ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوری مخلوق ہونے کے اعتبار سے اس دنیا میں کئی مرتبہ انسانی شکل میں آئے، پوری دنیا کا کوئی نہیں کہتا کہ جبرائیل ہماری طرح انسان ہے. ارے محمد عربی جو ہے ان کے نور سے تمام کائنات بنی، تمام فرشتوں کا وجود ہے. ارے وہ ایک مرتبہ آ گئے تو ہم تمہاری طرح انسان کیسے ہو گئے؟ کیسے کہہ دو گے کہ حضور ہماری طرح ہے؟ وہ ہماری طرح بشر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. وہ ڈر گئی، کیا ہوا؟ کبھی مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور یہ پردے میں ہوں اور اس حالت میں ہوں، کیا ہو گیا؟ تم کیسے آ گئے یہاں پر؟ ڈر گئی وہ. کنت تقیا، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے. وہ نہیں سمجھی کہ کون حضرت جبرائیل علیہ السلام
تو حضرت مریم نے کہا اگر تجھے خدا کا ڈر ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں تو مجھے ٹچ نہ کر. قال انما انا رسول ربک. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. کیا؟ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں. اللہ اکبر. تو قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا نہ میں بدکار ہوں. یعنی آج تک مجھے کسی غیر مرد ہاتھ نہیں لگایا، مجھے ٹچ نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کہ چلو میں نے شادی نہیں کی مگر اس کے علاوہ میں بدکار بھی نہیں ہوں، میں تو ایک نیک پاکیزہ عورت ہوں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک. کہا یوں ہی ہے. کیا اللہ چاہتا ہے ایسے ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین. تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے. کیا یہ مجھے آسان ہے، جیسا حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا کہ جب انہوں نے اولاد مانگی تھی کہ یہ میرے لیے آسان ہے کہ آپ کو میں بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہوں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کرے اور اپنی طرف سے ایک رحمت. سبحان اللہ. یعنی نشانی کیسے ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوں گے تو لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. کیا؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کس لیے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے کیا نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت ہو جائے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اور یہ کام ٹھہر چکا ہے. یعنی مریم اگر تم چاہو کہ یہ نہ ہو، یہ ایسا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ ہو چکا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے میں سنایا تھا کہ دو شخصوں نے خواب دیکھا. جب خواب کی تعبیر بتائی گئی تو ایک کو پھانسی ہونے والی تھی تو اس نے کہا یار ہم نے تو کوئی خواب ایسا دیکھا نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب دیکھا ہوئے نہیں مگر قضی الامر، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو یہ مریم تو جو چاہے کہ اب تو چاہے کہ ایسا نہ ہو، یہ ہے وہ، اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اور یہ کام ٹھہر چکا ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بولے ہائے کسی طرح میں اسے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی. فناداها من تحت الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گرے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا. تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی. اب اس کا یہ ہے واقعہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاملہ ہو گئی، اب اس کا عمل کا طریقہ اس طرح ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریبان میں پھونک ماری. ایک روایت میں آستین میں، ایک روایت میں دامن میں پھونک ماری، جس کے ذریعے حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہو گئی. اب جب حاملہ ہوئی تو آپ کے کوئی رشتہ دار میں یوسف نجار تھے، وہ بڑے نیک عابد اور اچھے گھر کے تھے. تو انہیں پتہ چل گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہے. اور جو یوسف نجار جو تھے وہ ہمیشہ کہاں رہا کرتے؟ بیت المقدس میں رہتے اور بس صفائی وغیرہ کیا کرتے، جس طرح بانگی وغیرہ کیا کرتے ہیں تو اس طرح صفائی وغیرہ کا کام کیا کرتے اور عبادت کیا کرتے.
اب یوسف نجار کو پتا چلا کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں تہمت لگا دوں، کیا کہ میں ان پر تہمت لگا دوں، مگر جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کو دیکھتا، تقوی کو دیکھتا، پرہیزگاری کو دیکھتا تو اس کی زبان نہ کھلتی۔ ایسا کئی بار انہوں نے ارادہ کیا مگر زبان نہ کھلتی۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئے، وہ کہا مریم بتا، کیا کبھی کھیتی بغیر بیج کے ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی کھیتی بغیر بیج کے ہو سکتی ہے؟ کیا بغیر بارش کے کیا سبزہ اگ سکتا ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یوسف نجار بتا، اللہ نے سب سے پہلے جو کھیتی کی تھی وہ کون سے بیج سے کی؟ سبحان اللہ، وہ کون سے بیج سے کی؟ اچھا یہ بتا کہ سب سے پہلا جو درخت وہ کون سے بیج سے پیدا ہوا؟ سبحان اللہ۔ تو بولے اللہ نے وہ تو بغیر بیج کے پیدا کیا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تو یہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا؟ کیا اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتا کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر بیج کے ہر کھیتی کو اگا سکتا ہے، درخت کو پیدا کر سکتا ہے، اسے بڑا کر سکتا ہے، تناور کر سکتا ہے؟ تو بولے کہ ہاں میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ اس طرح کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس طرح سوال کرتا رہا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھا کہ یوسف نجار بتا، حضرت آدم اور حوا کو کس ماں اور باپ سے پیدا کیا؟ کیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا؟ تو بولے بغیر ماں باپ کے۔ تو جو بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ذات بغیر باپ کے کیا میرے یہاں بیٹا نہیں ہو سکتا؟ تو جب یہ جواب سنا تو یوسف نجار خاموش ہو گیا اور ان کی خدمت کرتا رہا۔ اب قرآن پاک فرماتا ہے جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہوئی تو وہ ایک درخت کے پاس گئی، اور وہ درخت جو تھا وہ کھجور کا تھا، خشک تھا۔ کیا اب جب جیسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچی، اللہ نے اس درخت کو تر و تازہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا اے مریم ٹہنی ہلا، کیا خشک تھا، ٹہنی ہلا، تو اگر وہ ہلاتی تو اس سے تر کھجوریں گرتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اس درخت کے قریب کو ایک نہر بہا دو تاکہ میری مریم اسے پانی پیے اس نہر سے اور کھجوریں کھائے۔ اب ایک آپ کو ایک علاج اور بتا دوں یہاں پر کہ کھجوریں کھانے سے حاملہ عورتیں ہو تو ان کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ کیا کھجوریں کھانا یہ کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہوا، وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے کھجور۔ اگر وہ عورتیں کھاتی ہیں تو پریگننٹ کے عالم میں اسے ان کھجوروں سے آرام ملا کرتا ہے۔ تو یہ نسخہ اپنا لے اور بتائیں جو پریگننٹ ہو ہمارے گھروں میں، انہیں بتائیں، انہیں کھجور کھانے کے لیے کہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عالم میں کھجوریں کھانا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اس نیت سے کھائیں گے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی ادا ہوگی اور فائدہ بھی پہنچے گا۔ تو انشاءاللہ اب آگے کیا واقعہ ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے اور جب وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر جاتی ہے لوگوں کے سامنے، پھر کیا واقعہ ہوتا ہے انشاءاللہ کل ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان کے صدقے میں مولا ہماری اسلامی بہنوں کو مولا نیک بنا، مولا انہیں پرہیزگار بنا، مولا انہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈل بنانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو بھی نیک بنا، ہمارے گھروں میں جو کوئی بیمار ہے مولا ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ مولا ہمارے گھروں میں جو کوئی مولا بے اولاد ہے مولا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا انہیں صاحب اولاد بنا۔ مولا ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہوئی مولا بغیر شادی بغیر رشتہ کے، مولا ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مولا انہیں نیک رشتے مہیا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد. صاحب ایک گزارش